الله 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 الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دنیاوی زندگی اور اس کا مال و اسباب سب عارضی چیزیں ہیں۔ ہر نفس کو اپنا مقررہ وقت گزارنے کے بعد یہاں سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، جو مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ اس عقیدے پر ایمان ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی غفلت کے ساتھ گزاریں، یہ نہایت تعجب کی بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس وقت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک لمحے کو کسی بھی کرنسی کے عوض خریدنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، کھو جائے، تو یہ امید ہوتی ہے کہ زندگی میں وہ چیز اس کو کبھی بھی مل سکتی ہے، اور بہت سی مرتبہ مل بھی جاتی ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ گزر جاتا ہے تو کسی بھی چیز کے عوض اس کے ملنے کی کبھی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ پھر یہ زندگی آخرت کے لیے کھیتی کے مانند ہے۔ ہم یہاں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹنے کو ملے گا۔ اگر اس زندگی میں وقت کی قدر کرتے ہوئے ہم بھلائی، خیر اور حسنات کے کاموں میں اس کو صرف کریں گے تو آخرت میں فلاح و نجات کا اچھا پھل ہمیں کاٹنے کو ملے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس زندگی میں وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کو غفلت کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ اور غلط کاموں کے ساتھ اس کو صرف کریں گے تو آخرت میں مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، مگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا مگر تم نے پھر بھی نہیں سوچا، تو پس اب عذاب کا مزہ چکھو اور یاد رکھو کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو آخرت میں پچھتاوا ہوگا، شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو خیر اور حسنات میں صرف نہیں کیا ہے۔ برائیوں میں، غلط کاموں میں ہم نے اپنے وقت کو لا یعنی کاموں میں ہم نے صرف کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جن میں انسان غفلت میں رہتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ نمبر ایک تندرستی، نمبر دو فرصت کے لمحات۔ تندرستی کے زمانے میں انسان اپنا وقت غفلت کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں دیتا، بلکہ برائیوں میں اور لا یعنی کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرصت کے لمحات میں بھی جب اسے فرصت ہوتی ہے تو وہ آئندہ زمانے کے حالات پر نظر کر کے فرصت کے لمحات کو کام میں نہیں لاتا، بلکہ لا یعنی کاموں میں اس کو صرف کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، مگر عام طور پر لوگ ان میں دھوکے میں رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔
لوگوں کے پاس تمام کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، چوپالوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہوتا تو نماز کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا، اچھے کاموں کے لیے، لوگوں کی عیادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، خیر کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ چوراہوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر لوگ پورا دن گزار سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے، نمازوں کے لیے 10-15 منٹ نہیں نکال سکتے، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، غرض کے کسی اچھے کام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگوں نے تو لوگوں کی وقت گزاری کے لیے اپنے یہاں اڈے بنائے ہوئے ہیں، ان کی بیٹھکوں میں، ان کی چوپالوں میں، ان کی دکانوں میں بڑے بڑے ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، جس میں وہ کوئی سیریل لگا دیتے ہیں یا کوئی کھیل چلا دیتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں اور دیر رات تک لوگ بھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اپنے سر لاد ہی رہے ہیں، جن لوگوں کو وہ اپنے یہاں بٹھا کر یہ چیزیں دکھا رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی انہی کے سر لادا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور گناہ پر مدد سے بھی منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے، اور جن لوگوں کو تم یہ گناہ کا کام کرا رہے ہو ان لوگوں کی گناہوں میں مدد کر رہے ہو، بس اس کی وجہ سے دوہرا گناہ اپنے سر لاد رہے ہو، اور یہ بلا وجہ ہے، اپنا اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ متعلق ہے اور نہ ہی کوئی اخروی فائدہ متعلق ہے، بس وقت گزاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے، اپنے سر دوہرا گناہ لادا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام جس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ متعلق نہیں ہے اس کام کو ترک کر دے۔ اس طرح کے کاموں میں بجائے گناہ کے کون سا فائدہ ہے؟ نہ دین کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، پھر کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیا مل رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی دکانوں پر یا اپنی چوپالوں میں یا اپنی بیٹھکوں میں بٹھا کر خود بھی گناہ کے کام کر رہے ہو اور لوگوں سے بھی گناہ کے کام کرا رہے ہو، اپنا بھی گناہ اپنے سر لاد رہے ہو اور ان لوگوں کا گناہ بھی اپنے سر لاد رہے ہو۔ اور آج کل تو میں نے سنا ہے کہ ایک کھیل چل رہا ہے جس کو لوگ IPL کہتے ہیں، بہت مقبول کھیل ہے، کیا خواص اور کیا عوام سب اس کے دیوانے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دور حاضر کے اس موجودہ کھیل میں شریعت کی حدود و اصول کی ذرہ بھر کوئی رعایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کھیل حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، کیا نوجوان بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد اور کیا اپنے حسن کا جلوہ بکھیرنے والی نوجوان لڑکیاں، سب ایک جگہ میدان میں اکٹھے ہو کر اس کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح قہر الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیں کہ کیا شریعت میں اس کھیل کی کوئی گنجائش ہوگی؟ اور کچھ لوگ اس کھیل کو ٹی وی پر یا اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ ٹی وی یا موبائل میں کوئی کرکٹ میچ دیکھنا بد نگاہی اور حرام کام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کھیل حرام کاموں کا مجموعہ ہے، اور پھر کیا مسلمان کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے تو وقت نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کے ذکر کے لیے تو وقت نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو وقت نہیں ہے،
کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جانے کے لیے تو وقت نہیں ہے، ان گناہ کے کاموں کے لیے وقت کیسے نکلتا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اپنا وقت مسلمان کس طرح برائیوں میں گزار رہے ہیں، جبکہ اسے یقین ہے کہ موت برحق ہے، اور روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اسے اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، کیا آپ سے میدان محشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ کس نے کتنے رن بنائے تھے، کتنے چوکے اور چھکے مارے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کبھی مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات جاننے کا اس طرح شوق پیدا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کی یہ حالت انتہائی عجیب ہے، اپنا وقت کام میں نہیں لاتے۔ یاد رکھیں کہ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے کیا ہو اور نامہ اعمال میں ریکارڈ نہ ہوا ہو، سب کچھ ریکارڈ ہے۔ اس دن تو جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اور جب بندہ نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیرت سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کچھ لکھ ڈالا ہے۔ بندے نے جو بھی کچھ کیا ہوگا اپنی زندگی میں، اللہ نے وہ سب کچھ ریکارڈ کرا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا وقت لا یعنی کاموں میں اور برے کاموں میں صرف نہ کریں، اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کریں، اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچیں۔ کھیل کو لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ افسوس ہے جس چیز کو تفریح تباہ کے لیے کھیلا جاتا تھا، اب مقصد زندگی کے طور پر کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دیوانے ہیں، گویا ان کے پاس پورا وقت خالی ہے، کسی اور کام کے لیے کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ سوچیں، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو کیا انہی چیزوں کا جواب دیں گے؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ کیا ہم نے ان سوالات کے جوابات کی تیاری کر لی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دینے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جب تک ان کے جوابات نہیں دے گا بندہ تو قدم نہیں لا سکتا، کیا انہی چیزوں کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں سوال ہوگا اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ جوانی کی مدت جو قیمتی نعمت ہے، یہ کہاں گزاری ہے؟ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے؟ کہاں خرچ کیا تھا، جائز مواقع میں یا ناجائز مواقع میں؟ اور جو کچھ علم تمہارے پاس تھا دین کا اور اسلام کا، اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مسلمانوں، اپنا وقت لا یعنی کاموں میں صرف نہ کرو، فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو، اپنا وقت رضائے الہی کے لیے گزارو، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارو۔ ابھی موقع ہے، بعد میں پتہ نہیں کیسے حالات پیدا ہو جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیں، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں، احکام پر عمل کرنا چاہیں، منہیات سے بچنا چاہیں، مگر ہم سے نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالات پیش آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کر لو۔ هل تنظرون الا الى فقر منسن، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی محتاجگی کا جو سب کچھ بھلا کر رکھ دے؟ کیا ہے احکام الہی، کیا ہے منہیات، کچھ بھی پتہ نہ رہے، محتاجگی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اپنے ماورا سے غافل کر دے۔ او غنم متغن، یا ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے۔
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جب زیادہ مال آتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو وہ سرکش بن جاتا ہے۔ او مرض مفسد، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دے، یعنی احکام پر صحیح سے عمل ہی نہ کر سکو، اللہ کی عبادت صحیح سے کر ہی نہ سکو، نماز پڑھنا چاہو پڑھ ہی نہ سکو، روزہ رکھنا چاہو روزہ رکھ ہی نہ سکو۔ او حرم مفند، یا ایسے بڑھاپے کا جو بیوقوف کر دے۔ بڑھاپے میں آدمی کا دماغ عام طور سے سٹھیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں جاننے کے باوجود بھی نہیں جان پاتا ہے، تو اس وقت عمل کرو گے۔ او موت مجہز، یا ایسی موت کا جو کہ فنا کر دے، جس کے بعد عمل کی گنجائش باقی ہی نہ رہے، عمل کرنے کے لیے خود آدمی بھی نہ رہے۔ اب الدجالی فشر غائب، یا دجال کا تو سمجھ لو کہ دجال ایک بن دیکھی برائی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب آئے گا تو ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ اب الساعتی فالساعۃ ادھا وامر، یا قیامت کا تو قیامت تو ایک سخت حادثہ اور کڑوا گھونٹ ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں، وہ بدلے کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ ہے، تو وہاں نہیں ہو سکیں گے عمل، وہاں نہیں کر سکے گا بندہ عمل۔ اس لیے پتہ نہیں آئندہ کیسے حالات پیدا ہو جائیں، اپنی ذات کے اوپر مسلمانوں کو رحم کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی صحت اور تندرستی کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، حسنات میں، بھلائی کے کاموں میں گزارنا چاہیے۔ ناجائز کاموں سے، لا یعنی کاموں سے گریز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ ایسی جگہوں میں بیٹھنے سے جہاں لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، خیر کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جن میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ متعلق نہیں ہوتا، اپنے اوقات کو ان میں صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔